بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 82 اور 83 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے تتمہ تردد بعضهم فی جواز المعارضۃ علی المعارضہ۔ یاد رکھیں کہ متن میں صرف تتمہ ہے، تو شارح نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اے ھذہ تتمۃ البحث السابع۔ شارح نے اس وضاحت کے ذریعہ یہ بتا دیا کہ لفظ تتمہ یہ ترکیب کے اعتبار سے خبر ہے جس کا مبتدا محذوف ہے اور وہ ہے ھذہ۔ ساتھ ہی شارح نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ یہ کتاب کا تتمہ ہے، ورنہ تو یہ اعتراض لازم آئے گا کہ ابھی تو 9 بحثیں مکمل نہیں ہوئی ہیں، ابھی بعض بحثیں باقی ہیں، پھر یہ کتاب کا تتمہ درمیان میں کیسے آ گیا؟ تو شارح نے وضاحت کر دی کہ یہ تتمہ یہ کتاب کا تتمہ نہیں ہے بلکہ یہ 7ویں بحث کا تتمہ ہے۔ تو شارح نے وضاحت کرتے ہوئے کہہ دیا ھذہ تتمۃ البحث السابع، یہ 7ویں بحث کا تتمہ ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ آج کے درس میں معارضہ کی 5 ایسی قسمیں بیان کر رہے ہیں جن کے جواز اور عدم جواز میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ان 5 قسموں میں سے پہلی قسم ہے معارضہ علی المعارضہ، اور دوسری قسم ہے معارضہ بالبداہت علی البدیہی، یعنی معارضہ بالبداہت علی الحکم البدیہی، اور تیسری قسم ہے معارضہ بالبداہت علی الحکم المبین بداہتہ بالدلیل۔ چوتھی قسم ہے معارضہ بالدلیل علی الحکم البدیہی، اور 5ویں قسم ہے معارضہ بالدلیل علی الحکم المبین بداہتہ بالدلیل۔ یہ وہ 5 قسمیں ہیں معارضہ کی جن کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ تو بعض حضرات نے یہ کہہ دیا کہ معارضہ کی یہ 5 قسمیں ناجائز ہیں۔ شارح علیہ الرحمہ نے ان 5 قسموں کی تفصیل پیش کی ہے، اور پھر جن حضرات کے نزدیک یہ 5 قسمیں ناجائز ہیں تو ان حضرات کے لحاظ سے ان 5 قسموں کے عدم جواز کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ پہلی قسم ہے معارضہ علی المعارضہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مدعی اپنے مدعا کو دلیل سے ثابت کر دے اور پھر سائل مدعی کے مدعا کے خلاف کو، مدعی کے مدعا کی نقیض کو دلیل سے ثابت کر دے، یعنی معارضہ قائم کر دے، تو سائل کے بعد مدعی پھر اس سائل نے مدعا کی جس نقیض کو دلیل سے ثابت کیا تھا، اب مدعی اس سائل کی نقیض کو دلیل سے ثابت کر دے،
تو یہ ہوا معارضہ علی المعارضہ کہ سائل نے ایک معارضہ قائم کیا تھا، اب مدعی نے اس کے معارضہ پر معارضہ قائم کر دیا کہ سائل نے مدعا کی نقیض کو دلیل سے ثابت کیا تھا، اب مدعی اس نقیض کی نقیض کو دلیل سے ثابت کر رہا ہے، تو یہ ہوا معارضہ علی المعارضہ۔ دوسری قسم ہے معارضہ بالبداہت علی الحکم البدیہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل مدعی کے حکم بدیہی پر بداہت کے ذریعہ معارضہ قائم کرے، یعنی جب مدعی کسی ایسے حکم کا دعویٰ پیش کرے جو حکم مدعی کے نزدیک بدیہی ہو، تو مدعی صرف اتنا کہے کہ ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم بدیہی ہے، مدعی اس حکم کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس حکم پر وہ الگ سے کوئی اور دلیل قائم نہ کرے، صرف اتنا کہہ دے ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم کیا ہے؟ بدیہی ہے۔ تو مدعی نے دعویٰ تو کیا لیکن اس حکم پر کوئی دلیل نہیں قائم کی ہے، تو سائل بھی مدعی ہی کے انداز میں یہ کہے کہ خلاف ھذا الحکم بدیہی، نقیض ھذا الحکم بدیہی، اس حکم کی نقیض بدیہی ہے۔ تو دیکھیں مدعی نے ایک حکم کا دعویٰ کیا، ایک حکم پیش کیا، ایک دعویٰ پیش کیا کہ یہ حکم کیا ہے؟ ثابت ہے، اور اس پر کوئی دلیل نہیں دی تھی، صرف اس کے بدیہی ہونے کا قول کیا تھا کہ ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم بدیہی ہے، الگ سے کوئی دلیل نہیں دی۔ تو فریق مخالف نے یعنی سائل نے اس پر معارضہ قائم کرتے ہوئے کہا خلاف ھذا الحکم بدیہی، نقیض ھذا الحکم بدیہی، اس حکم کی نقیض بدیہی ہے، اس حکم کا خلاف بدیہی ہے۔ تو مدعی اور سائل میں سے ہر ایک نے حکم کے اور نقیض حکم کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حکم اور نقیض حکم پر الگ سے کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے، تو یہ بھی معارضہ ہے، اس کو کہیں گے معارضہ بالبداہت علی الحکم البدیہی۔ تو اب سوال ہوگا کہ یہ معارضہ کیسے ہوگا؟ معارضہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ اولاً مدعی کسی حکم کا دعویٰ کرتا ہے اور اس حکم کے ثبوت میں دلیل پیش کرتا ہے، اس اپنے حکم کو، اپنے مدعا کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، پھر سائل مدعی کے مدعا کی نقیض کو، مدعی کے مدعا کے منافی کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، اور اس صورت میں تو نہ تو مدعی نے کوئی دلیل پیش کی ہے اور نہ سائل نے اس کے دعویٰ کی نقیض پر کوئی دلیل پیش کی ہے، بلکہ دونوں نے صرف اور صرف بداہت کا دعویٰ کیا ہے۔ مدعی نے اپنے حکم کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور سائل نے اس حکم کی نقیض کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو یہاں دلیلیں تو ہیں نہیں ہیں، تو یہ معارضہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہاں یہاں دلیل حقیقی نہیں ہے، دونوں طرف، مدعی کی طرف بھی دلیل حقیقی نہیں ہے اور سائل کی طرف بھی دلیل حقیقی نہیں ہے، لیکن دلیل مجازی دونوں طرف ہے، اس لیے کہ
ان دونوں نے جو بداہت کا دعویٰ کیا ہے یہی دعوے بداہت دلیل کے درجے میں ہے، کیونکہ مدعی نے کہا کہ ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم بدیہی ہے، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ھذا الحکم ثابت، یہ حکم ثابت ہے، لأنہ بدیہی، کیونکہ یہ بدیہی ہے، تو ھذا الحکم ثابت یہ ہوا مدعا، اور لأنہ بدیہی یہ ہے دلیل کے درجے میں۔ اور اسی طرح سائل نے جو یہ کہا ہے کہ خلاف ھذا الحکم بدیہی، اس حکم کا خلاف بدیہی ہے، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلاف ھذا الحکم ثابت لأنہ بدیہی، اس حکم کا خلاف اس حکم کی نقیض ثابت ہے کیونکہ وہ بدیہی ہے۔ تو خلاف ھذا الحکم بدیہی یہ سائل کا مدعا ہوا، اور لأنہ بدیہی یہ دلیل کے درجے میں ہوا، تو دعوے بداہت دونوں طرف سے ہے، اس لیے وہی دعوے بداہت کیا ہے؟ دلیل ہے دونوں کی طرف سے، تو اس لحاظ سے معارضہ ہو جائے گا۔ تیسری قسم ہے معارضہ بالبداہت علی الحکم البدیہی المبین بداہتہ بالدلیل، بداہت کے ذریعہ معارضہ قائم کرنا، سائل بداہت کے ذریعہ معارضہ قائم کرے اس حکم پر جس حکم کے بدیہی ہونے کو دلیل کے ذریعہ بیان کیا گیا ہو، علی الحکم المبین بداہتہ بالدلیل، اس حکم پر معارضہ بالبداہت جس حکم کی بداہت کو دلیل کے ذریعہ ثابت کیا گیا ہو، بیان کیا گیا ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب معلل اور مدعی کسی حکم کا دعویٰ کرے اور اس حکم کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کرے، اور اس حکم کے بدیہی ہونے پر دلیل پیش کرے، مدعی کسی حکم کا دعویٰ کرے اور اس حکم کے بدیہی ہونے کا بھی دعویٰ کرے، اور اس حکم کی بداہت کو وہ دلیل سے ثابت کرے، تو سائل اس حکم پر معارضہ قائم کرے بداہت کے ذریعہ۔ سائل صرف اتنا کہہ دے کہ خلاف ھذا الحکم بدیہی، نقیض ھذا الحکم بدیہی۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ مثلا مدعی کہے کہ ھذا الحکم بدیہی لأنہ من المحسوسات، مدعی کہے ھذا الحکم بدیہی لأنہ من المحسوسات، یہ حکم بدیہی ہے کیونکہ یہ محسوسات میں سے ہے۔ تو مدعی کا یہ کہنا ھذا الحکم بدیہی یہ ہے مدعا، یہ ہے مدعا، اور اس کا یہ کہنا لأنہ من المحسوسات یہ ہے دلیل۔ لیکن آپ غور کریں کہ لأنہ من المحسوسات یہ جو دلیل ہے یہ دلیل حکم پر نہیں ہے، یہ دلیل ہے اس حکم کے بدیہی ہونے پر۔ تو یہاں ایک ایسے حکم کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جس حکم کی بداہت کو دلیل کے ذریعہ ثابت کیا جا رہا ہے، اس حکم کو دلیل سے ثابت نہیں کیا جا رہا، اس کی بداہت کو دلیل سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو جب مدعی یہ کہے ھذا الحکم بدیہی لأنہ من المحسوسات، تو سائل اس پر معارضہ قائم کرتے ہوئے کہے خلاف ھذا الحکم بدیہی، نقیض ھذا الحکم بدیہی، اس حکم کی نقیض بدیہی ہے۔ تو دیکھیں مدعی نے تو ایک حکم کا دعویٰ کیا اور اس حکم کے بدیہی ہونے کو دلیل سے ثابت کیا ہے، لیکن سائل نے کیا کیا ہے؟ سائل نے
صرف اس حکم کی نقیض کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس حکم کی نقیض کی بداہت کو دلیل سے ثابت نہیں کیا ہے، لہذا یہ ہوا معارضہ بالبداہت علی الحکم المبین بداہتہ بالدلیل۔ تو اب اس تیسری صورت میں سوال یہ ہوگا کہ مدعی نے تو ایک حکم کا دعویٰ کیا اور اس حکم کی بداہت کو دلیل سے ثابت کیا ہے، لیکن سائل نے صرف اس حکم کی نقیض کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، سائل نے اس حکم کی نقیض کے بدیہی ہونے کو دلیل سے ثابت نہیں کیا ہے، تو سائل کی طرف تو دلیل نہیں ہوئی۔ تو یہ کہا جائے گا کہ سائل نے جو یہ کہا ہے نقیض و حاضل حکم بدیہیٌ، اس حکم کی نقیض بدیہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے نقیض و حاضل حکم ثابت لأنہ بدیہی، اس حکم کی نقیض ثابت ہے کیونکہ وہ بدیہی ہے۔ تو اس صورت میں نقیض و حاضل حکم ثابت یہ اس کا مدعا ہو جائے گا اور لأنہ بدیہی یہ دلیل کے درجے میں ہو جائے گا۔ تو یہ ہوئی تیسری صورت۔ چوتھی صورت ہے معارضہ بالدلیل علی الحکم البدیہی، حکم بدیہی پر دلیل کے ساتھ معارضہ قائم کرنا، یعنی جب مدعی کسی حکم کا دعویٰ کرے اور اپنے حکم پر وہ کوئی دلیل نہ پیش کرے، اپنے حکم کے ثبوت میں کوئی دلیل نہ پیش کرے بلکہ اپنے حکم کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کرے، تو سائل اس پر دلیل کے ساتھ معارضہ قائم کرے۔ اس کی مثال یہ ہوگی کہ مثلا مدعی کہے ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم بدیہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں مدعی نے ایک حکم کا دعویٰ کیا ہے، ایک حکم کا دعویٰ پیش کیا ہے اور اپنے حکم پر کوئی دلیل نہیں دی ہے، صرف اس حکم کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو سائل اس پر معارضہ قائم کرے دلیل کے ساتھ اور یوں کہے خلاف ھذا الحکم بدیہی یا خلاف ھذا الحکم ثابت، سائل کہے خلاف ھذا الحکم ثابت، نقیض ھذا الحکم ثابت، فإن لنا دلیلا يدل على خلافه۔ تو سائل کہے، جب مدعی یہ کہے کہ یہ ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم بدیہی ہے، تو سائل اس پر معارضہ قائم کرتے ہوئے کہے خلاف ھذا الحکم ثابت، اس حکم کا خلاف ثابت ہے، اس حکم کی نقیض ثابت ہے، لأن لنا دلیلا يدل على خلافه، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے جو اس کے خلاف پر، اس کی نقیض پر دلالت کر رہی ہے۔ اور پھر وہ کیا کر دے، پھر سائل دلیل بیان کر دے۔ تو یہ ہوا معارضہ بالدلیل علی الحکم البدیہی۔ چوتھی صورت ہے معارضہ بالدلیل علی الحکم المبین بداہتہ بالدلیل، جس حکم کے بدیہی ہونے کو دلیل کے ذریعہ بیان کیا جائے، دلیل کے ذریعہ ثابت کر دیا جائے، اس پر دلیل کے ساتھ معارضہ قائم کرنا۔ یعنی مدعی ایک حکم کا دعویٰ پیش کرے اور اس حکم کے بدیہی ہونے کا بھی دعویٰ کرے اور اس حکم کے بدیہی ہونے کو دلیل کے ذریعہ ثابت کر دے، تو سائل اس پر دلیل کے ساتھ معارضہ قائم کرے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ مثلا مدعی کہے ھذا الحکم بدیہی لأنہ من المشاہدات، یہ حکم بدیہی ہے کیونکہ یہ مشاہدات میں سے ہے۔
تو یہاں دیکھیں مدعی نے کہا ہے ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم بدیہی ہے، ایک حکم کا دعویٰ پیش کیا اور اس کے بدیہی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور پھر اس کی بداہت کو دلیل سے ثابت کرتے ہوئے کہا لأنہ من المشاہدات، کہ یہ چیز مشاہدات میں سے ہے۔ تو سائل اس پر دلیل کے ساتھ معارضہ قائم کرے اور کہے کہ خلاف ھذا الحکم ثابت، نقیض ھذا الحکم ثابت، لأن لنا دلیلا یدل علی خلاف ھذا الحکم۔ تو سائل کیا کہے؟ خلاف ھذا الحکم ثابت، اس حکم کا خلاف اور اس حکم کی نقیض ثابت ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے جو اس حکم کے خلاف پر اس حکم کی نقیض پر دلالت کر رہی ہے، اور پھر کیا کرے؟ اس دلیل کو بیان کر دے۔ تو یہ ہوگا معارضہ بالدلیل علی الحکم المبین بداہتہ بالدلیل۔ یہ 5 قسمیں ہوئیں، جن 5 قسموں کے جواز و عدم جواز میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ تو پہلی صورت ہے معارضہ علی المعارضہ، دوسری صورت ہے معارضہ بالبداہۃ علی الحکم البدیہی، تیسری صورت ہے معارضہ بالبداہۃ علی الحکم المبین بداہتہ بالدلیل، چوتھی صورت ہے معارضہ بالدلیل علی الحکم البدیہی، پانچویں صورت ہے معارضہ بالدلیل علی الحکم المبین بداہتہ بالدلیل۔ لیکن شارح علیہ الرحمہ نے پہلی قسم کی تفصیل نہیں پیش کی ہے، کیونکہ وہ بالکل ظاہر ہے، اس لیے اس کی تفصیل نہیں پیش کی ہے۔ بعد والی 4 قسموں کی تفصیل پیش کی ہے، تو چونکہ صرف بعد والی 4 قسموں کی تفصیل پیش کی ہے، اس لیے بعد والی 4 صورتوں میں سے پہلی صورت کو انہوں نے پہلی صورت قرار دیا، حالانکہ بعد والی 4 صورتوں میں سے جو پہلی صورت ہے وہ حقیقت میں دوسری صورت ہے، اور بعد والی 4 صورتوں میں سے جو دوسری صورت ہے وہ حقیقت میں تیسری صورت ہوگی، اور بعد والی صورتوں میں سے جو تیسری صورت ہے وہ در حقیقت چوتھی صورت ہوگی، اور بعد والی صورتوں میں سے جو چوتھی صورت ہے وہ در حقیقت 5ویں صورت ہوگی۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ چونکہ مصنف نے تو 5 قسمیں بیان کی ہیں، لیکن چونکہ پہلی قسم کی تفصیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بالکل واضح تھی، اس لیے شارح نے صرف بعد والی 4 صورتوں کی تفصیل پیش کی ہے، اس لیے شارح نے بعد والی 4 صورتوں ہی میں نمبرنگ قائم کی ہے، اور اول، دوم اور سوم اور چہارم کہا ہے۔ تو جسے اول کہا ہے وہ در حقیقت دوم ہے، جسے دوم کہا ہے وہ در حقیقت سوم ہے، اور جسے سوم کہا ہے وہ در حقیقت چہارم ہے، اور جسے چہارم کہا ہے وہ در حقیقت پنجم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب دیکھیں تتمہ، اے ھذہ تتمۃ البحث السابع، یہ 7ویں بحث کا تتمہ ہے۔ تردد بعضهم فی جواز المعارضۃ علی المعارضۃ وفی جواز المعارضۃ بالبداہۃ والدلیل علی البدیہی والمبین بداہتہ بالدلیل۔ بعض اہل علم کو معارضہ علی المعارضہ کے جواز کے سلسلے میں تردد ہے، یہ ہوئی پہلی قسم معارضہ علی المعارضہ، اور معارضہ بالبداہۃ والدلیل علی البدیہی والمبین بداہتہ بالدلیل کے جواز میں بھی انہیں تردد ہے۔ یہ بعد کی 4 صورتیں ہوئیں۔ عبارت میں دیکھیں معارضہ بالبداہۃ والدلیل میں الدلیل کا عطف ہے البداہت پر، ٹھیک ہے، اور معارضہ بالبداہت اور معارضہ بالدلیل یہ دونوں الگ الگ قسمیں ہوں گی۔ تو 4 صورتیں کیسے نکلیں گی؟ پہلے صرف معارضہ بالبداہت کی 2 قسمیں ہوں گی، معارضہ بالبداہت علی البدیہی اور معارضہ بالبداہت علی المبین بداہتہ بالدلیل، یہ 2 قسمیں ہو جائیں گی۔ پھر معارضہ بالدلیل علی البدیہی اور معارضہ بالدلیل علی المبین بداہتہ بالدلیل، تو اس طرح 4 صورتیں ہو جائیں گی۔ تو ترجمہ ہم اسی لحاظ سے کریں گے۔ بعض اہل علم کو معارضہ علی المعارضہ کے جواز کے سلسلے میں تردد ہے، اور انہیں معارضہ بالبداہت علی الحکم البدیہی اور معارضہ بالبداہت علی المبین بداہتہ بالدلیل اور معارضہ بالدلیل علی الحکم البدیہی اور معارضہ بالدلیل علی الحکم المبین بداہتہ بالدلیل کے جواز کے سلسلے میں بھی تردد ہے۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 قسمیں کیا ہیں؟ ناجائز ہیں،
شارح کہتے ہیں حاضی اربعۃ اقسام للمعارضۃ، یہ معارضہ کی 4 قسمیں ہیں۔ تو حاضی سے کل قسموں کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ جو بعد والی ہے المعارضہ بالبداہۃ والدلیل علی البدیہی والمبین بالدلیل، یہ ہے۔ شارح ان 4 قسموں کے بارے میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان 4 قسموں کی وضاحت کریں گے، کیونکہ یہ واضح نہیں ہے، چونکہ پہلی قسم واضح ہے اس لیے اس کے بارے میں اس کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ یہ چیز یاد رکھیے گا، حاضی اربعۃ اقسام للمعارضۃ، یہ معارضہ کی 4 قسمیں، حالانکہ حقیقت میں کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 5 قسمیں ہو گئیں۔ یہ معارضہ کی 4 قسمیں ہیں۔ الاول المعارضۃ بالبداہۃ علی البدیہی، یعنی علی الحکم البدیہی، یعنی علی الحکم الذی یدعی المدعی بداہتہ۔ یہ معارضہ کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے معارضہ بالبداہت علی الحکم البدیہی، یعنی اس حکم پر معارضہ بالبداہت قائم کرنا جس حکم کے بدیہی ہونے کا مدعی دعویٰ کر رہا ہو، مدعی جس حکم کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو، اس حکم پر سائل کی طرف سے معارضہ بالبداہت قائم کرنا، یہ ہے پہلی قسم ہے معارضہ بالبداہت علی الحکم البدیہی، یعنی مدعی جس حکم کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس حکم پر معارضہ بالبداہت قائم کرنا۔ کیسے؟ بئیں طور بئن یقول المعارض، بئیں طور کے معارض کہے یعنی سائل کہے، ہم تھوڑا سا بڑھا لیں گے، بأنہ اذا قال المدعی ھذا الحکم بدیہی، ہم تھوڑا سا بڑھا لیں گے، اس کو کہیں گے بأنہ اذا قال المدعی ھذا الحکم بدیہی، بئیں طور اس طور سے کہ جب مدعی یہ کہے کہ ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم کیا ہے؟ بدیہی ہے، تو فیقول المعارض والسائل، تو معارض اور سائل یہ کہے مدعیتم بداہتہ یقتضی خلاف بداہتہ العقل، تو معارض اور سائل کہے کہ آپ جس کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی بداہت کے خلاف کا عقل تقاضا کرتی ہے، بداہت عقل اس کے خلاف کے بدیہی ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ جس کے بدیہی ہونے کا تقاضا کر رہے ہیں، عقل تو اس کے خلاف کے بدیہی ہونے کا تقاضا کر رہی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم بدیہی ہے، ایسا نہیں ہے، عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس حکم کی نقیض بدیہی ہے۔ یعنی مدعی جس حکم کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس حکم پر معارضہ بالبداہت قائم کرنا اس طور سے کہ جب مدعی یہ کہے ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم بدیہی ہے، فیقول المعارض، تو سائل اور معارض یہ کہے کہ آپ جس کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں عقل تو اس کے خلاف کے بدیہی ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ فہذہ تسمى معارضۃ باعتبار ان المدعی وان لم يتعرض لدلیل المدعا لیکن دعوی بداہتہ بمنزلۃ اقامت الدلیل ہے۔ تو اب یہاں سوال یہی ہوا کہ یہاں تو معارضہ تو کہتے ہیں کہ مدعی اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرے اور سائل اس دعویٰ کی نقیض کو دلیل سے ثابت کرے، اور یہاں نہ مدعی کی طرف دلیل ہے اور نہ سائل کی طرف دلیل ہے۔ مدعی یہ کہہ رہا ہے ھذا الحکم بدیہی، یہاں تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سائل کہہ رہا ہے کہ خلاف ھذا الحکم بدیہی، یہاں بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو شارح نے اس کی وضاحت کی کہ یہ معارضہ ہے، کیونکہ مدعی نے اگرچہ دلیل پیش نہیں کی ہے لیکن وہ حکم کے بدیہی ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کا یہ دعوی بداہت ہی دلیل کے درجے میں ہے، اور اس نے جو یہ کہا ہے ھذا الحکم بدیہی، اس کا مطلب یہ ہوگا ھذا الحکم ثابت لأنہ بدیہی۔ فهذه تسمى معارضة باعتبار ان المدعي وان لم يتعرض لدليل المدعي،
تو اس صورت کو معارضہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مدعی نے اگرچہ مدعا کی دلیل پیش نہیں کی ہے، تو اس صورت کو معارضہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مدعی نے اگرچہ مدعا کی دلیل پیش نہیں کی ہے، لیکن دعوی بداحت ہی بمنزلت اقامت الدلیل، لیکن اس کا دعوی بداحت اقامت دلیل کے درجے میں ہے۔ کَأَنَّهُ قَالَ، گویا مدعی نے اس طرح کہا ہے، ھذا الحکم ثابت لأنه بدیہی، تو یہاں ھذا الحکم ثابت یہ دعویٰ ہو جائے گا اور لأنه بدیہی یہ دلیل ہو جائے گی۔ فیجوز للسائل، تو جب مدعی کے ھذا الحکم بدیہی کا یہ مطلب لیا جائے گا، تو سائل نے جو یہ کہا ہے خلاف ھذا الحکم بدیہی، اس کے اس قول کا بھی یہ مطلب لیا جائے گا کہ خلاف ھذا الحکم ثابت لأنه بدیہی، اگرچہ سائل نے بھی یہ کہا ہے خلاف ھذا الحکم بدیہی، لیکن اس کے اس قول کا بھی مطلب یہ لیا جائے گا خلاف ھذا الحکم ثابت لأنه بدیہی۔ وہی کریں فیجوز للسائل ان یقول نقیض ھذا الحکم ثابت لأنه بدیہی، تو سائل کے لیے یہ کہنا جائز ہوگا کہ نقیض ھذا الحکم ثابت لأنه بدیہی، اس حکم کی نقیض ثابت ہے کیونکہ وہ بدیہی ہے۔ تو یہاں بھی نقیض ھذا الحکم ثابت یہ دعویٰ کی نقیض ہو جائے گی، اور لأنه بدیہی یہ اس نقیض پر کیا ہو جائے گی؟ دلیل ہو جائے گی۔ دوسری قسم ہے معارضہ بالبداحت علی الحکم البدیہی المبین بداحتہ بالدلیل، اور دوسری قسم ہے معارضہ بالبداحت علی الحکم المبین بداحتہ بالدلیل، جس حکم کے بدیہی ہونے کو دلیل کے ذریعہ ثابت کیا گیا ہے اس پر معارضہ بالبداحت قائم کرنا۔ مثل ان یقول المدعی ھذا الحکم بدیہی لأنه من المحسوسات فیقول السائل خلاف ھذا الحکم ثابت بالبداحت۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب مدعی یہ کہے ھذا الحکم بدیہی لأنه من المحسوسات، یہ حکم بدیہی ہے کیونکہ وہ محسوسات میں سے ہے، تو یہاں ھذا الحکم بدیہی یہ ہوا مدعا اور لأنه من المحسوسات یہ ہوئی دلیل، لیکن آپ غور کریں تو یہ دلیل حکم کے ثبوت میں نہیں ہے، یہ دلیل اس حکم کے بدیہی ہونے پر ہے، لہذا یہ ہوا الحکم المبین بداحتہ بالدلیل، یہ وہ حکم ہوا جس کی بداحت کو دلیل کے ذریعہ ثابت کیا گیا ہے۔ فیقول السائل، تو سائل یوں کہے خلاف ھذا الحکم ثابت بالبداحت، یعنی سائل یہ کہے خلاف ھذا الحکم بدیہی، اس حکم کا خلاف اور اس حکم کی نقیض کیا ہے؟ بدیہی ہے، یعنی بداحت سے ثابت ہے۔ تو اب اس صورت میں سوال یہ ہوگا کہ یہاں مدعی کی طرف تو دلیل ہے لأنه من المحسوسات، لیکن سائل نے صرف اتنا کہا ہے خلاف ھذا الحکم بدیہی نقیض ھذا الحکم بدیہی، تو یہاں تو صرف اور صرف دعویٰ ہی ہے، دلیل ہے ہی نہیں، تو معارضہ کیسے ہوگا؟ تو شارح کہتے ہیں کہ معارضہ اس طرح ہوگا کہ سائل نے جو یہ کہا ہے خلاف ھذا الحکم بدیہی، اس کے اس قول کا یہ مطلب ہے خلاف ھذا الحکم ثابت لأنه بدیہی، وہی فیقول السائل خلاف ھذا الحکم ثابت بالبداحت، تو سائل یہ کہے کہ اس حکم کا خلاف اور اس کی نقیض بداحت سے ثابت ہے۔ فدعوی الخصم البداحت بمنزلت اقامت الدلیل، تو خصم، یہاں خصم سے مراد ہے سائل، تو خصم اور سائل کا بداحت کا دعویٰ کرنا یہ دلیل قائم کرنے کے درجے میں ہے، یعنی اس کے قول خلاف ھذا الحکم بدیہی کا مطلب ہے خلاف ھذا الحکم ثابت لأنه بدیہی۔ والثالث المعارضۃ بالدلیل علی الحکم الذی یدعی المدعی بداحتہ، تیسری قسم ہے اس حکم پر جس کے بدیہی ہونے کا مدعی دعویٰ کر رہا ہے، اس حکم پر معارضہ بالدلیل قائم کرنا۔ کما اذا قال المدعی، جیسے جب مدعی کہے ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم کیا ہے؟ بدیہی ہے، تو دیکھیں مدعی نے ایک دعویٰ پیش کیا اور اس کے بدیہی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے اور کوئی دلیل نہیں دی ہے،
یقول السائل، تو سائل کہے لنا دلیل یدل علی خلافہ ویبین الدلیل، تو سائل یہ کہے کہ خلاف ھذا الحکم ثابت لأن لنا دلیلا یدل علی خلافہ ویبین الدلیل۔ جب مدعی کہے ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم بدیہی ہے، تو سائل یہ کہے کہ اس حکم کی نقیض ثابت ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے جو اس حکم کے خلاف اور اس حکم کی نقیض پر دلالت کر رہی ہے، ویبین الدلیل، اور پھر دلیل کیا کر دے، بیان کر دے۔ تو یہاں دیکھیں مدعی کی طرف کوئی دلیل نہیں ہے اور سائل کی طرف کیا ہے، دلیل ہے، تو پھر معارضہ کیسے ہوگا؟ معارضہ میں تو دلیل دونوں طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ سائل نے، مدعی نے جو یہ کہا ہے ھذا الحکم بدیہی، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے ھذا الحکم ثابت لأنہ بدیہی، تو لأنہ بدیہی یہ دلیل ہو جائے گی۔ والرابع المعارضة بالدلیل علی الحکم الذی بین المدعی بداہتہ بالدلیل۔ چوتھی قسم ہے معارضہ بالدلیل، قائم کرنا اس حکم پر جس حکم کے بدیہی ہونے کو مدعی دلیل سے بیان کر دے، دلیل سے ثابت کر دے، علی الحکم الذی بین المدعی بداہتہ بالدلیل، کما اذا قال المدعی، جیسے جب مدعی یہ کہے ھذا الحکم بدیہی لأنہ من المشاہدات، یہ حکم بدیہی ہے کیونکہ یہ مشاہدات میں سے ہے۔ تو یہاں دیکھیں سائل نے دعویٰ بھی کیا ایک حکم کا اور کہا ھذا الحکم بدیہی، اور پھر لأنہ من المشاہدات کے ذریعہ اس حکم کے بدیہی ہونے کو دلیل سے ثابت کیا ہے، اس حکم کو دلیل سے ثابت نہیں کیا، اس حکم کی بداہت کو دلیل سے ثابت کیا ہے۔ یقول السائل، تو سائل یہ کہے لنا دلیل یدل علی خلاف ھذا الحکم، سائل یہ کہے، تھوڑا سا محذوف ہے، سائل یہ کہے خلاف ھذا الحکم ثابت لأن لنا دلیلا یدل علی خلاف ھذا الحکم، سائل یہ کہے کہ اس حکم کا خلاف اور اس حکم کی نقیض ثابت ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے جو اس حکم کے خلاف اور اس کی نقیض پر دلالت کر رہی ہے، اور پھر اس دلیل کو کیا کر دے، وہ بیان کر دے۔ تو یہ کل کتنی قسمیں ہوئیں؟ پہلی قسم کو یعنی معارضہ علی المعارضہ کو ملا کر کے 5 قسمیں ہوئیں۔ اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں فہذہ الاقسام الخمسۃ للمعارضۃ تردد فی جوازها بعضهم، تو معارضہ کی یہ 5 قسمیں ایسی ہیں جن کے جواز کے سلسلے میں بعض اہل علم کو تردد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 قسمیں جائز نہیں ہیں۔ وقالوا ہی غیر جائزۃ، اور وہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ 5 قسمیں ناجائز ہیں۔ 5 قسمیں ناجائز کیوں ہیں؟ تو ہر ایک قسم کے عدم جواز کی وجہ بیان کی گئی ہے، شارح نے وجہ ذکر کی ہے ہر ایک قسم کے عدم جواز کی، ان بعض حضرات کے لحاظ سے جو انہیں ناجائز قرار دیتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ پہلی قسم میں کیا تھا، مدعی نے اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کیا تھا، پھر سائل نے مدعی کے دعویٰ کی نقیض کو دلیل سے ثابت کیا تھا، اور پھر مدعی نے سائل کی نقیض کو دلیل سے ثابت کیا تھا۔ تو سائل کی نقیض کیا ہوگی؟ مدعی کا دعویٰ ہوگا، مدعی نے جو دعویٰ کیا ہے وہی تو ہوگا۔ سائل نے مدعی کے دعویٰ کی نقیض کو دلیل سے ثابت کیا، اور تو سائل نے مدعا کی جس نقیض کو دلیل سے ثابت کیا ہے، اس نقیض کی نقیض کو مدعی ثابت کر رہا ہے، اور نقیض کی نقیض ہے کیا؟ وہی مدعی کا دعویٰ۔ تو گویا حاصل یہ ہوا کہ مدعی نے ایک دعویٰ کو 2 دلیلوں سے ثابت کیا، اولاً ایک دلیل سے ثابت کیا، اور پھر جب سائل نے اس دعویٰ کی نقیض کو دلیل سے ثابت کیا تھا تو پھر معلل اور مدعی نے اس نقیض کی نقیض کو دلیل سے ثابت کیا تھا، اور نقیض کی نقیض بعینہ ہی وہی دعویٰ ہے۔ تو گویا
تو حقیقت یہ ہے کہ مدعی نے اپنے دعویٰ کو 2 دلیلوں سے ثابت کیا ہے، اور سائل نے کیا کیا ہے؟ دعویٰ کی نقیض کو ایک دلیل سے ثابت کیا ہے. تو مدعی کی طرف 2 دلیلیں ہیں، اور سائل اور فریق مخالف کی طرف 1 دلیل ہے. لیکن جب اس نے مدعی کے دعویٰ کی نقیض کو دلیل سے ثابت کر دیا، اگرچہ ایک ہی دلیل سے ثابت کر دیا، تو مدعی کا دعویٰ اور مدعی کے دلائل اس ایک دلیل سے کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے. تو سائل کی دلیل سے مدعی کی دلیلیں ساقط ہو گئیں، اور مدعی کی دلیلوں سے سائل کی دلیل ساقط ہو گئی، کیونکہ دونوں دلیلیں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے معارض ہیں. اور اذا تعارض تساقط، جب 2 چیزیں باہم جب 2 چیزوں میں باہم تعارض ہو جائے تو دونوں ساقط ہو جاتی ہیں. تو اس معارضہ سے نہ تو مدعی کو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی سائل کو کوئی فائدہ ہے. اس لیے یہ قسم کیا ہے؟ ناجائز ہے ان بعض حضرات کے نزدیک. اما الاول، تو اول سے مراد ہے معارضہ علی المعارضہ. اما الاول فلأنه غیر نافع، لأنه اذا استدل المدعی علی المطلوب بأدلة كثيرة والخصم استدل على نقیضه بدلیل واحد فسقطت تلك الدلائل بهذا الدلیل ولا يثبت شيء من الطرفین. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ 5 قسمیں ناجائز ہیں. پہلی قسم تو اس لیے ناجائز ہے کہ وہ سودمند نہیں ہے، کیونکہ جب مدعی نے مطلوب پر کئی دلیلوں سے استدلال کیا اور فریق مخالف اور سائل نے اس کی نقیض پر 1 دلیل سے استدلال کیا، تو مدعی کی وہ کئی دلیلیں سائل کی اس 1 دلیل کے ذریعہ ساقط ہو گئیں. ولا یثبت شیء من الطرفین، اور طرفین میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہوگا، اور جب طرفین میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے چونکہ معارضہ کی یہ صورت مفید نہیں ہے، سودمند نہیں ہے، اس لیے یہ جائز نہیں. دوسری صورت یعنی معارضہ بالبداہتی علی الحکم البدیہی، یہ کیوں ناجائز ہے؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں اس میں دونوں طرف دلیلیں نہیں ہیں. معارضہ میں ہوتا کیا ہے کہ مدعی دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرتا ہے اور سائل دعویٰ کی نقیض کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، یعنی دونوں طرف دلیلیں ہوتی ہیں. اور معارضہ بالبداہت علی البدیہی میں حقیقی دلیلیں دونوں طرف نہیں ہیں، کیونکہ دعوی بداہت کو دلیل کے درجے میں قرار دیا گیا ہے، وہ حقیقت میں دلیل نہیں ہے. تو چونکہ دونوں طرف دلیلیں نہیں ہیں، لہذا یہ معارضہ کی یہ دوسری قسم بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگی. اسی طرح تیسری قسم بھی جائز نہیں ہوگی، یعنی معارضہ بالبداہت علی الحکم المبین بداہتہ بالدلیل. یہ تیسری صورت بھی جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس صورت میں سائل کی طرف تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ہاں مدعی کی طرف دلیل ہے، کیونکہ مدعی نے یہ کہا تھا خلاف ھذا الحکم بدیہی لأنہ من المحسوسات، تو اس کا جو قول لأنہ من المحسوسات تھا وہ دلیل کے درجے میں ہے. تو یہاں مدعی کی طرف تو بظاہر دلیل ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو مدعی کی طرف بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ مدعی کا جو قول لأنہ من المحسوسات ہے وہ اس حکم کے ثبوت میں دلیل نہیں ہے، اس حکم کے بدیہی ہونے پر دلیل ہے وہ، جبکہ معارضہ میں حکم کے ثبوت میں دلیل ہوا کرتی ہے. تو یہاں حکم کے ثبوت میں دلیل نہیں ہے، اس حکم کے بدیہی ہونے پر دلیل ہے. تو دعوی بداہت پر یہاں مدعی نے دعوی بداہت پر دلیل قائم کی ہے، حکم کے ثبوت میں کوئی دلیل قائم نہیں کی ہے، لہذا دونوں طرف یہاں بھی دلیلیں نہیں ہیں. تیسری صورت میں بھی دونوں طرف دلیلیں نہیں ہیں. اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، اور دوسری صورت اس لیے ناجائز ہے کہ اس صورت میں جانبین میں سے کسی بھی جانب میں دلیل نہیں ہے. جانب
مدعی اور جانب سائل کسی میں بھی دلیل نہیں ہے. وقد الثالث، اور اسی طرح تیسری صورت بھی، اور یہی تیسری صورت کا حال ہے کہ یہاں بھی طرفین میں سے کسی بھی طرف میں دلیل نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ مدعی کی طرف تو دلیل ہے، اس لیے کہ لأنه من المحسوسات اس نے کہا تھا، تو ہم کہیں گے کہ وہ حکم پر دلیل نہیں ہے بلکہ حکم کی بداہت پر دلیل ہے. لأن الدلیل الذي اقام المدعی انما ينتهض على دعوى البداہة لا على الحکم. کیونکہ مدعی نے جو دلیل قائم کی ہے اس تیسری صورت میں، اس لیے کہ اس تیسری صورت میں مدعی نے جو دلیل قائم کی ہے وہ دعوی بداہت پر قائم ہے. ینتہض بمعنی قائم ہے، وہ صرف دعوی بداہت پر قائم ہے، نہ کہ حکم پر. چوتھی صورت معارضہ بالدلیل علی الحکم البدیہی. یہ چوتھی صورت بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس چوتھی صورت میں سائل کی طرف تو دلیل ہے، کیونکہ وہ معارضہ بالدلیل قائم کر رہا ہے. سائل کی طرف تو دلیل ہے لیکن مدعی کی طرف دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس نے صرف حکم کا دعویٰ کیا ہے، حکم پیش کیا ہے، اور اس حکم کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اس حکم کے ثبوت میں کوئی دلیل نہیں پیش کیا، اس نے صرف اتنا کہا تھا ھذا الحکم بدیہی. تو وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي. اور چوتھی صورت اس لیے ناجائز ہے کہ اس چوتھی صورت میں مدعی کی طرف کوئی دلیل نہیں ہے. اور اسی طرح پانچویں قسم بھی اور پانچویں صورت بھی چوتھی صورت کی طرح ہی ہے کہ یہاں بھی مدعی کی طرف کوئی دلیل نہیں ہے. سائل کی طرف تو دلیل ہے، کیونکہ پانچویں صورت ہے معارضہ بالدلیل علی الحکم المبین بداہتہ بالدلیل. تو یہاں پانچویں صورت میں بھی کیا ہے؟ سائل معارضہ بالدلیل قائم کر رہا ہے، دلیل کے ساتھ معارضہ قائم کر رہا ہے. تو سائل کی طرف تو دلیل ہے لیکن مدعی کی طرف کوئی دلیل نہیں ہے. تو اعتراض ہوگا کہ مدعی نے تو یہ کہا تھا ھذا الحکم بدیہی لأنہ من المشاہدات، تو لأنہ من المشاہدات یہ ہے تو دلیل. تو اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں، یہ دلیل حکم کے ثبوت میں نہیں ہے، یہ دلیل ہے اس حکم کے بدیہی ہونے کے دعویٰ پر. تو یہ دعوی بداہت پر دلیل ہے، اس حکم کے ثبوت میں دلیل نہیں ہے. تو اس پانچویں صورت میں بھی اگرچہ سائل کی طرف دلیل ہے لیکن مدعی کی طرف کوئی دلیل نہیں ہے. وقد الخامس، اور یہی حال پانچویں صورت کا بھی ہے، لما ذکرنا من انتہاز الدلیل علی دعوی البداہۃ لا علی الحکم. کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہاں بھی دعوی بداہت پر دلیل قائم کی گئی ہے نہ کہ حکم پر. تو یہ پانچ صورتیں ہیں جن کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ پانچوں قسمیں معارضہ کی یہ پانچوں قسمیں ناجائز ہیں. ناجائز کیوں ہیں؟ ان کی وجہ بھی شارح نے کیا کرتی ہے؟ ذکر کر دی ہے ان حضرات کے لحاظ سے جنہوں نے ناجائز کہا ہے. اب آگے شارح یہ گفتگو ذکر کریں گے کہ یہ پانچوں صورتیں اگرچہ بعض اہل علم کے نزدیک ناجائز ہیں لیکن بعض اہل علم کے نزدیک یہ پانچوں صورتیں کیا ہیں؟ جائز ہیں. اب ان کے نزدیک کیوں جائز ہیں اسے بھی شارح آگے ذکر کریں گے، جس کا بیان انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگا. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.